الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حسن معاشرت۔ آئیے اس تعلق سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوشے گزار کرتی ہوئی آگے بڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کرو۔ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا، ایمان کی علامت خلق اللہ سے مہربانی و مروت کرنا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ وصف نہیں ہے، اس کے اندر ایمان بھی موجود نہیں ہے۔ اگر مہربانی و محبت کی بجائے کس شخص میں سختی آ جائے، وہ مخلوق خدا سے نفرت کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے کو چند ظاہری باتوں کی نمائش کی وجہ سے مسلمان کہتا ہے، اس سے بھی واضح شکل میں ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مکمل مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے انسان محفوظ رہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس سے صرف مسلم محفوظ رہیں، بلکہ انسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پکا مسلمان وہ ہے جو کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور فرمایا جس کے ہاتھ سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں، خواہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے۔ اپنے پڑوسی سے آدمی کا واسطہ ہر وقت پڑتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے اخلاق کی، آپ کے زبان کی تعریف کر دی تو سمجھے آپ اچھے ہیں۔ اگر وہ پڑوسی ہی آپ سے نالاں ہو، آپ کے عمل، آپ کے برتاؤ سے تنگ آ گیا ہو، تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کی کثرت نماز، روزہ اور خیرات کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو روزہ، نماز اور خیرات تو بہت کم کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے نہیں ستاتی، اور وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنتی ہے۔ اور بہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو خود شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی فاقے سے ہو۔ خود پیٹ بھر کر کھانا اور پڑوسیوں کی خبر نہ لینا تنگ دلی کی علامت ہے۔ تنگ دلی بذات خود ایک بیماری ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو تنگ دل ہوتے ہیں، وہ لازمی طور سے خود غرض بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جھوٹ بولنے، ناجائز باتیں کرنے، حتیٰ کہ جھگڑنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم غلطی پر ہیں، وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں دوسروں کی خوبیاں بھی عیب دکھائی دیتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگ میں چند بچے مارے گئے۔ اطلاع پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچے مسلمانوں کے تو نہ تھے، پھر آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ فرمایا کہ وہ تم سے اچھے تھے، خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو مؤمن اخوۃ، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ وہ
पूरब का रहने वाला हो या पश्चिम का, हबशी नस्ल से ताल्लुक रखता हो या अरबी नस्ल हो, हिंदुस्तानी हो या अमेरिकन, उसने अगर कलमा पढ़ लिया है तो अपने दीनी भाई हैं। इस दीनी रिश्ते के हुकूक हैं। कुरान मजीद में जगह जगह इन हुकूक की तरफ इशारा किए गए हैं और इस एहसास को उभारा गया है कि मुसलमान मिलजुल कर जिंदगी बसर करे, बाहमी ताउन को फरोग दें। बाहमी ताउन और मोहब्बत से जिंदगी फलती फूलती है और मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। काम तो खैर जबरदस्ती भी निकाला जा सकता है, धमकी देकर अपने मातहत को काबू में रखा जा सकता है और जाबिराना तरीके से फौज में तंजीम की सिपह सालारी भी की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ जज्बा खौफ का मुजाहिरा समझा जाएगा जिसमें नुमाइश ज्यादा खुलूस कम होता है। इसके बरअक्स अगर सुलहजुई, आश्ती और मोहब्बत को काम में लाया जाए तो लोगों में अदब भी पैदा होगा और कुदरती खौफ भी। ये बात मेरी नहीं है बल्कि 20वीं सदी के एक बड़े मुजद्दिद आला ने फरमाई थी। क्या फरमाया, आए सुनते चले। फरमाया कि तंजीम खौफ से पैदा होती है और मोहब्बत से अदब। नीस तंजीम के मुकाबले में अदब अच्छी सिफत है क्योंकि तंजीम में नुमाइश होती है और अदब में खुलूस होता है जो पीठ पीछे भी आदमी को काम पर मजबूर करता है। मजहबी दुनिया में खुलूस की ज्यादा जरूरत है, अगरचे आजकल दुनिया में आम तौर से नुमाइश व तसना का दौरा है। लोग इबादत करते हैं, खैरात देते हैं या स्कूल खोलते हैं, सब जगह यही जज्बा कार फरमा है कि दूसरे हमारी तारीफ करें। हालांकि इस्लाम अपने पीरों को फी सबीलिल्लाह काम करने की तलकीन करता है। ऐसी खैरात जो एहसान जताने के लिए दी गई हो और ऐसा हज जो हाजी कहलाए जाने के ख्याल से किया गया हो। गर्ज हर वो काम जिसके पीछे नुमाइशी तसव्वुरात करवट ले रहा हो, काम करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा। इस्लाम ने सिर्फ ऐसे लोगों के किरदार को सराहा है जो बेलोस हो, मुखलिस हो, फी सबीलिल्लाह काम करने वाले हो। उनके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए वही दर्जा हो जो अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे के लिए है, क्योंकि उनका दीन मुश्तरिक है, उनका रब्बुल आलमीन एक है, उनका गम एक है, उनकी मसरतें एक हैं, उनकी इबादतें मुश्तरिक है, उनका नज़्बुल ऐम मुश्तरिक है। इसलिए तुम भी जरूरत से पहले अपने भाई की जरूरत का एहसास करो, अपनी भूख से पहले अपने भाई का पेट भरो, अपने आराम से पहले अपने भाई के आराम का ख्याल करो। आपस की हमदर्दी को आम करने के लिए इस्लाम ने नमाज, रोजा, हज और ज़कात का एहतमाम किया। गोया इस्लाम ने अपनी तंजीम में हर मुसलमान को हर रोज 5 वक्त, हर हफ्ते में, हर साल और हर हज के इज्तिमा में ऐसा पिरो दिया है कि जैसे गोश्त से नाखून, और इसी तरह क़यामत तक वो एक दूसरे से मरबूत रहेंगे और उनके सियासी तमद्दुन मसाइल बिना खर्च किए और मीटिंग बुलाए आप से आप हल होते जाएंगे। इसके बाद रोजा और ज़कात भी इस एहसास मोहब्बत और बाहमी ताउन को मजबूत रिश्ते में बांधते हैं। 1 महीने तक लोगों का एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, इबादत करना, अपने मालों में से अहले हक का हिस्सा निकालना, इनके दरवाजे पर जाकर इस तरह देना कि नुमाइश व एहसान की हवा तक ना लगे। सिर्फ मोहब्बत व हमदर्दी की खेती को सरसब्ज व शादाब करने के लिए। इसके अलावा इस्लाम ने दूसरे तरीकों से भी बाहम उल्फत व मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद और भाईचारे के फरोग की ताकीद की है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نسخہ بھی تجویز کیا ہے جو اگرچہ بنا پیسے کا ہے مگر اپنے اندر ہزاروں گن رکھتا ہے۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ جا سکو گے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہ بن سکو گے جب تک کہ باہم محبت نہ رکھو، اور کہو تو ایسی بات کہو کہ جب اس پر عمل کرو گے تو باہم محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی سلام کی کثرت کرو۔ اگر صرف سلام کے چھوٹے سے لفظ کہنے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کتنا سستا سودا ہے، پھر کیوں نہ سلام کو رواج دے کر جنت کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے، دوسروں کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، بچوں اور عورتوں تک کو سلام کرتے تھے۔ سلام کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، تھوڑے آدمی بہت سے آدمیوں کو سلام کرے، اور برابر والوں میں جو پہلے سلام کرے اسے فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جا کر بیٹھو تو سلام کرو اور اٹھ جاؤ تو سلام کرو۔ اگر تمہارے اور دوسرے کے بیچ علیحدگی ہو جائے، چاہے فقط دیوار کی آڑ ہو، تو پھر تو سلام کرو۔ طفیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس میں آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ یعنی بازار لے جانا چاہا۔ میں نے کہا کہ بازار جا کر کیا کر لیجئے گا؟ نہ آپ کچھ خریدتے ہیں، نہ بھاؤ پوچھتے ہیں، نہ سودا کرتے ہیں، نہ بازاری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے یہیں بیٹھ کر باتیں کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بازار اس لیے جاتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہو سلام کریں، کیونکہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، دل ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حقیقی عزت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں ہدیہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم ہدیہ دیا کرو کیونکہ ہدیہ دلی رنجشوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جائز نہیں کہ 3 شب سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، کہ دونوں کی ملاقات ہو اور یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر پھیر لے، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپس میں محبت، ہمدردی اور تعاون کا جذبہ انسان کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، لیکن اسلام اس سے بھی بلند ہو کر لوگوں میں فی سبیل اللہ کی روح پھونکتا ہے۔ وہ آپس کے بھائی چارے میں رضائے الہی کی شیرینی حل کر دیتا ہے۔ محبت کرنے والے اچھے کہے جاتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ تعلق رکھنے والے فرشتہ خصلت انسان ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے دوسری بستی کو روانہ ہوا، پس حق تعالی نے اس بستی کے کنارے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے جاتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ میں اللہ رب العالمین کے واسطے سے اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہاری طرف اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے تم کو محبوب بنایا جیسا کہ تم اللہ رب العالمین کے واسطے اس شخص سے محبت رکھتے ہو۔
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ بندوں کے اندر محبت کا شریفانہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرن اول کے مسلمانوں میں یہ شریفانہ جذبہ پورے کمال پر تھا۔ اس جذبے کی بدولت بنجر زمین میں لالا و گل کے تختے آراستہ ہوتے چلے گئے۔ اسی عمل کے جادو سے کفر و ضلالت کا طلسم تسخیر ہوا اور اسی کی گرمی سے ان کا اخلاق نکھرا اور انہوں نے دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھا۔ اس کی چند مثالیں بھی میں اور آپ دیکھتے آگے بڑھیں۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان ادھر سے ادھر آ کر مدینے میں اکٹھا ہوئے تو وہ بڑا سخت وقت تھا۔ سب بے گھر اور بے در تھے، گزر بسر کا کوئی انتظام نہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ سب لوگ کلو مؤمن اخوۃ کا سبق پڑھ کر گئے تھے اور جن کے پاس گئے تھے وہ بھی مواقعات کا مطلب سمجھتے تھے، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنے دل کھول دیے، اپنے گھر کی ہر چیز، پلنگ پیڑا چمٹا بستر، کھانے پینے کا ساز و سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا کہ آدھا میرا ہے آدھا میرے مہاجر بھائی کا۔ حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھی اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا کیریکٹر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی کھیتی اب برگ و بار لائی، تمدن و تہذیب، سیاست و معاشرت میں نصرت و ارتقاء کے پھول کھلتے چلے گئے اور مکے کی جابرانہ قوت اس کے سامنے آئی تو وہ پاش پاش ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک محلہ صد گھرا کہلاتا تھا۔ یہاں نہایت غریب درجے کے لوگ، مسکین لوگ آباد تھے۔ ہر ایک گھر میں فاقہ کشی کی نوبت تھی۔ ایک دن اتفاقاً ایک گھر میں کہیں سے بکری کے سری پائے کا تحفہ آیا، لیکن باوجود اس کے کہ لوگ خود بھوکے اور فاقے سے تھے، یہ خیال کیا کہ ہمارا ہمسایہ بھی ہم سے زیادہ بھوکا اور فاقے سے ہے کہ ہمسایہ بھوکا ہوا اور ہم کھائیں، قیامت میں اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت وہ تحفہ گوشت برابر کے گھر میں بھیج دیا گیا۔ جب وہ تحفہ دوسرے گھر میں پہنچا تو وہ بھی ایسے ہی خدا ترس لوگ تھے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کر کے اپنے 2 وقت کے فاقے کو بس صدور قائم رکھا، مگر وہ تحفہ تیسرے گھر میں بھیج دیا گیا۔ تیسرے گھر سے چوتھے سے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں گھر میں آیا۔ جس وقت سارے محلے میں پھرا کر دوبارہ پہلے گھر میں واپس آیا تو سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حصہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ناچار اسے پکایا اور تھوڑا تھوڑا حصہ رشد سبب سب کو تقسیم کر دیا۔ غزوہ یرموک میں بہت سے صحابی شہید ہوئے تھے۔ جس وقت شہید لوگ دھوپ میں پڑے خاک میں خون میں لوٹ رہے تھے کہ اس وقت حضرت ابن حذیفہ مشک کاندھے پر اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلانے نکلے۔ میدان جنگ میں پہنچے ہی تھے کہ ایک سم سے العطش العطش کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر وہاں گئے، دیکھا کہ زخمی پیاس کے سبب نیم جان ہے، چاہا کہ ان کے حلق میں پانی ڈالے، اتنے میں دوسری طرف سے پانی پانی کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر زخمی مسلمان نے اپنا منہ بند کر لیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، شاید یہ مسلمان مجھ سے زیادہ زخمی ہے، تم پہلے اسے پانی پلاؤ اور پھر مجھے پلانا۔ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے زخمی کے پاس دوڑ کر پہنچے اور چاہا کہ انہیں پانی پلائے، لیکن اس نے خصلت انسان نے بھی پانی پینے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت ایک اور مسلمان بھائی کو ہے اور وہ پیاسا ہے، پہلے اس کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت ابن حذیفہ اس تیسرے زخمی کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر افسوس وہاں پہنچنے سے پہلے ہی
وہ اللہ رب العالمین کو پیارا ہو گیا۔ وہ دوڑ کر واپس آئے تو دوسرے زخمی بھی وفات پا چکے تھے، یہاں سے بھاگے ہوئے پہلی جگہ آئے، لیکن وہ بھی اپنی متاع حیات اپنے اللہ رب العالمین کے قدموں میں نچھاور کر چکے تھے۔ تو معزز سامعات، ایسے لوگ تھے یہ جو اپنی ضرورتوں سے زیادہ دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہم کس مقام پر ہیں۔ آج ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی ضروریات کو مار دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وقت رہتے رہتے اپنی آخرت کی فکر کریں اور لوگوں کے احساسات کو سمجھیں، لوگوں کے ضروریات کو سمجھیں۔ ایک شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں، کردار کی خوشبو سے جو انسان ہو آری، کردار کی خوشبو سے جو انسان ہو آری، وہ گلشن کونین میں کاغذ کی طرح ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔